کتنے مسئلے ہو گئے؟ چوتھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ تقریباً اس کو 3 گھنٹے چاہیے، کم سے کم 3 گھنٹے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر چشتی بیان کر رہا ہو نا تو سامنے بد مذہب بیٹھے ہوں، مفتی بیٹھے ہوں، دنیا کے پروفیسر جن کو پورا ناز ہے وہ بیٹھے ہوں، پھر چشتی بیان کرے اور وہ بیچارے ایسے سر ہلاتے رہیں جیسے کسی کتے کے سر میں کیڑے پڑے ہوتے، چارہ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا مسئلہ، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ المفوضہ یا مسئلۃ المفوضہ۔ مفوضہ ضاد کے ساتھ، مفوضہ مفوضہ، دو طرح پڑھ سکتے ہو، اور اولا کہا ہے فتح۔ عورت نے اپنے ولی سے، اپنے بڑے سے، اپنے سرپرست سے کہا یا خود ہی نکاح کیا بغیر مہر کے، اس کو کہا بغیر مہر کے میرا نکاح کر دو، یا خود نکاح کیا اور کہا میں نے بغیر مہر کے تیرے ساتھ نکاح کیا، اس کو بولتے ہیں مفوضہ یا مفوضہ، ایسی عورت کو۔ اس کا شرع میں حکم کیا ہے؟ توجہ، اس کے ساتھ کی عورتیں حسن و جمال میں، قوم برادری میں، دیانتداری میں، مالداری میں، اس کے ساتھ کی عورتیں، ان کی جتنا مہر رکھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مہر مثلی۔ مہر مثلی، اس کی مثل جیسوں کی مہر، تو مہر مثلی اس کی رکھی جائے گی۔ میرے خیال میں مولا علی قائل ہیں کہ کوئی مہر نہیں، یا میرے ذہن بھول رہا ہے، یا کوئی مہر نہیں یا زیادہ رکھنی پڑے گی، مستحضر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو امت کا مسئلہ ہے وہ مہر مثلی کا ہے، مولا علی کا یہ مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ کوفے کے بہت بڑے عالم اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طرف تمہاری حنفی فقہ منسوب ہوتی ہے، تم حنفی فقہ رکھنے والے ہو تو اس کا اصل ماخذ مناتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے یہاں سے چلی ہے، ان سے چلی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر، قد مبارک چھوٹا تھا، کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، اتنا قد مبارک چھوٹا تھا کہ بیٹھا آدمی ان کے قد کے برابر ہوتا تھا۔ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نا، تو جتنا آپ کے بیٹھے ہوتے ہوئے آپ کی طوالت ہے، یہ لمبائی ہے، اتنا ان کا قد شریف تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ اور یہ بھیجا تھا کوفے میں ان کو حضرت عمر بن خطاب نے، اور آپ نے فرمایا تھا چھوٹا سا برتن ہے لیکن علم کا بھرا ہوا ہے، وہ دے رہا ہوں تمہیں۔ کنیفن ملیا علما، چھوٹا سا برتن ہے علم سے بھرا ہوا۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور ایسے ایک عورت ہے، اس نے بغیر مہر کے آگے نکاح کر لیا، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں یہ کہتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں نے دیکھا، بات سمجھنا، نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں دیکھا، اپنے اجتہاد اور علم کے مطابق، مجتہد تھے، اپنے اجتہاد اور علم کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس پر مہر مثلی ہوگی، اس کی مہر مثلی ہوگی۔ مزید آگے کچھ فرمایا، پھر فرمانے لگے جو میں نے کہا اگر ہو صحیح تو سمجھنا اللہ رسول کی طرف سے ہے، اگر ہو غلط تو سمجھنا یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف بات کو منسوب نہ کرنا، غلط بات کو خدا کی طرف منسوب نہ کرنا۔ اللہ ان کان صحیحا و صوابا فمن اللہ وان کان خطا فمنی ومن الشیطان، اگر خطا ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی، خدا رسول کی اگر درست کہہ رہا ہوں تو پھر خدا رسول کی طرف سے ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا خوف خدا تھا، علم تھا۔ اللہ، ہم جتنا بڑی بکواس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا نے ایسا کہا۔ اب بات سمجھنا، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، دو شخص اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دو شخص، سستی تو نہیں ہو رہی؟ میں ڈرتا اس وجہ سے رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا نا۔ آپ بھانڈ میراسی سن کرنا آپ کا مزاج خراب ہو گیا ہے، آپ علم سننے کے عادی نہیں ہیں۔ شبیر شاہ کیا؟ ارے بھائی خدا را، ممبر تو میراسیوں کے لیے نہیں بنا، میراسیوں کے لیے تو اور جگہ ہے، وہ جگہ جگہ مل رہے ہیں، ممبر پر بھی میراسیوں کو بٹھاؤ گے تو کیا بنے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں، جب تم اس نچلے درجے میں پہنچے تو پھر شبیر شاہ کے ساتھ کے سارے مسلط ہو گئے ممبر پر۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے حضرت آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں۔ تو شوکت بھی آ گیا۔ شوکت کیا ہے؟ فلمی کنجر وہ ایک ہے، شفقت چیمہ، وہ بھی آ گیا۔ کوئی بڑی بات نہیں، میری سمجھ میں شفقت چیمہ اور شبیر شاہ کا علم برابر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ شفقت چیمہ کچھ باتوں میں بڑھ جائے۔ اسی طرح علامہ جعفر قریشی صاحب ہیں، ہاں، زمانے کا کوئی میراثی پکڑیں تو ہو سکتا ہے اس کا علم ان سے زیادہ ہو۔ آپ کا مزاج بہت گندا ہو چکا ہے، تو میں ڈر کے اسی وجہ سے کہتا ہوں سست تو نہیں ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسے بدھو بھی بیٹھے ہوں، یار آج مزہ نہیں آیا، سر نہیں لگی۔ سر میں لگا سکتا ہوں، لیکن ہماری سر تمہارے لیے دانا ہوتا ہے، دانا، تاکہ آپ لوگ سر کی وجہ سے دین اور شریعت سننے کے لیے پھنس جائیں۔ ہمارا مقصد تم سے پیسہ بٹورنا نہیں ہوتا ان بھانڈ میراسیوں کی طرح۔ دو شخص کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ بتایا رضی اللہ عنہ۔ دو شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے اٹھ کر عرض کی، ہم گواہی دیتے ہیں
ہماری برادری کی ایک عورت بی بی تھی جن کا نام بروا بنت واشق، کیا بی بی کا نام؟ واشق شخص کی بیٹی، بروا میرے وعین، بروا بنت واشق ہماری برادری کی بیٹی بی بی تھی. یہ ابو داؤد سے سنا رہا ہوں، حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں. ان کا ایسا مسئلہ تھا، حضور کی بارگاہ میں ان کا مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا جو تم نے فرمایا ہے. آپ نے فوراً سجدہ کیا اور مالک کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیری سب تعریفیں ہیں. خوش ہو گئے، پھولوں کی طرح چہرہ بن گیا کہ میری بات رسول اکرم کی بات کے موافق ہو گئی. میرا اجتہاد اور علم پاک مصطفیٰ سید الانبیاء کے علم کے ساتھ متفق ہو گیا، موافق ہو گیا. اب بتائیں حضور کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق فیصلہ عبداللہ ابن مسعود کا بنا ہے، مولا علی کا نہیں بنا. مولا علی اس طرح مسئلہ نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا. اب بتاؤ امت ساری نے مولا علی کا مسئلہ چھوڑ دیا، تمہارے حنفی سید غیر سید سب کے سب حضرت عبداللہ ابن مسعود والے مسئلے کے پیچھے چل رہے ہیں اور بروا بنت واشق والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، مولا علی کا چھوڑ گئے. تو بتائیں کیسے کہو گے کہ تمام صحابہ سے بڑے عالم مولا علی ہیں؟ اگر مولا علی ہیں تو سب نے چھوڑ کیوں دیا؟ عقل ٹکانے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہم جیسے خوش آمدی بندے کو پسند کرتے ہیں مولا علی اور وہ پاک لوگ بھی ایسے پسند کرتے تھے. توبہ 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 توبہ. وہ صرف پسند کرتے تھے تو حق کو، چاہے ان کے خلاف جاتا تھا خوش ہو کر، طبیعت میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. کیوں کہ اپنے خلاف بھاگ جائے اور طبیعت تنگ ہو تو اس میں نفاق ہو جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں. مومن خوش ہو کر قبول کر لیتا ہے. ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ طبیعت پر تھوڑی سا ثقل اور گرا محسوس ہو پھر اس کو دور کر دینا، یہ مومن کی شان ہے. مسئلہ آ گیا طبیعت کے خلاف، جو پہلے مجھے کچھ علم ہے تو اس کے خلاف مسئلہ آ گیا، فوراً طبیعت نے تھوڑا سا پریشانی ظاہر کی، یہ کیا بن گیا؟ لیکن فوراً چھوڑ کر اپنی پریشانی اور طبیعت کو یہ کہنا طبیعت کو خبرداری، یہ حق کی بات ہے، بسم اللہ میں قبول کرتا ہوں، یہ مومن کی شان ہے. سمجھ آ گئی؟ مفوضہ کا مسئلہ، اس میں بھی مولا علی متفرد ہیں، اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، امت نے ان کو چھوڑ دیا. کتنے مسئلے ہو گئے اور وقت کیا ہو گیا؟ میں نے 2 کا اعلان کیا ہے. ہاں لیجیے جی، 4 مسائل پر ختم کر رہا ہوں، لیکن مسائل ابھی بہت ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ 3 گھنٹے کم از کم چاہتا ہے موضوع.